جن کی دعوت کونو من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو. یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ 10x10 کے مقام کا نہیں ہے، مسئلہ ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تن چھپانے کے لیے کپڑوں کا جوڑے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی امت کو کھڑا کیا کہ لوگوں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے بلکہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ، موت کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ، سکرات کا مسئلہ، قبر کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ ہے. ہم کو آپ کو کیا پتا نام دو. ہاں میرے بزرگوں پر بنی والوں، دنیا سے جانے والا یہ انسان کون کس حال میں جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایڑیاں رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا. ہم کو آپ کو کیا پتا بزرگوں. تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گالی منہ سے نکلے گی اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم فرمائے سارا دار و مدار ایمان کے ساتھ یہ گیا، اس کا بیڑا پار. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بےمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش کے حق میں کام نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ بات سمجھائی گئی کہ مسائل کا حل، حالات کا سازگار ہونا اللہ نے چیزوں میں نہیں رکھا، مال میں نہیں رکھا، عہدے اور کرسیوں میں نہیں رکھا. اللہ نے زندگیوں کا بننا وہ تو دین میں، ایمان کی محنت اور اعمال میں رکھا ہے. اگر چیزوں سے زندگی بنتی، مال سے زندگی بنتی، اچھے مکان سے کسی کو عزت ملتی، میرے بزرگوں دنیا کی چیزوں میں انسان کی کامیابی ہوتی، آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا، مال دے کر بھیجتا، چیزیں دے کر بھیجتا، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری دے کر بھیجتا. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اللہ فرما رہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت کی قسم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت کی قسم، جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے. تو جس نبی کی برکت سے بزرگوں اللہ رب العزت نے کائنات کا اتنا بڑا نظام چلایا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر کا نظام اللہ نے چلایا، پھر کیوں نہ اللہ اس کائنات کی بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا کہ سب سے بہترین رو ہاؤس، سب سے عالیشان فارم ہاؤس اور سب سے بہترین بنگلہ اور سب سے شاندار کوٹھی اگر کسی کی مدینے میں ہوتی وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تھی. اللہ رب العزت سب سے بہترین کھانا اگر کسی کو دنیا میں کھلاتا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا. سب سے شاندار کپڑا اگر اللہ کسی کو پہناتا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناتا. لیکن کبھی غور کیا پر بنی والوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اما جان ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتی تھی 2-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سی لگتا تھا. فرماتی ہے پوری زندگی سرکار کے ساتھ ہم نے گزاری اور سرکار مدینہ کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی. ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 2 وقت کھانا زندگی میں پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا. فرماتی تھی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے دن ہمارا فاقے کی حالت میں گزرتا تھا، اور اگر دن میں ہم نے کھا لیا ہے فرماتی ہے رات ہماری بھوک اور فاقے کی حالت میں گزرتی تھی. لوگوں نے پوچھا اماں جان آپ فرماتی ہے 2-3 مہینے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا، پھر کیا کھاتے پیتے تھے؟ انسان کے سانس لینے کے لیے کچھ تو چاہیے، دانا پانی. آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ جواب میں فرماتی ہماری بقا کی، ہماری حیات کی 2 کالی چیزیں تھی اسودین، ایک کھجور اور ایک پانی، اس پر ہم جیتے تھے. تو سوال کیا گیا اماں جان ٹھیک ہے کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کالے کا کیا مطلب؟ تو جواب میں فرماتی ہے بھتیجے وہ جو دھوپ کی بنا پر چکر آتی تھی ہم کو، ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا دھوپ کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، تو ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا تھا. پھر فرماتی ہے خود فرماتی ہے ایسے بھی موقع آئے زندگی میں
24 घंटे में एक खजूर हमको खाने के लिए दी जाती थी और पानी का एक प्याला। सवाल किया गया, अम्मा जान 24 घंटे में एक खजूर, पानी का एक प्याला? फरमाती है हाँ। तुम पूछ रहे हो ये 24 घंटे में एक खजूर से क्या होता होगा? फरमाती हम खजूर को खा लिया करते थे और उसकी गुठली को मुंह में रखकर बीज को चूसा करते थे। और आगे खुद फरमाती है उस एक खजूर की कीमत का पता हमें उस दिन चला जिस दिन से वो मिल्ली भी बनोगी। मेरे बुजुर्गों और बनी वालों, ये अल्लाह ने जो एक बारिश का पेट बना इंसान का है कितना बड़ा, एक बारिश का तो है। इस पेट का भर लेना जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, हर एक हाय पेट हाय पेट हाय पेट, इस पेट का भर लेना कोई इज्जत और शराफत की अलामत होती। आप यकीन मानो अल्लाह अपने नबी के दरवाजे पर कभी फाका लेकर न जाता, बल्कि अल्लाह जन्नत के खाने अपने नबी को दुनिया में खिलाता। यही माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान की हालत को बयान करती है। फरमाती है हम जिस मकान में रहते थे उसकी दीवारें मिट्टी की और जो उस पर छत पड़ी हुई थी खजूर के पत्तों की बनी हुई। आगे फरमाती है वो मकान इतना तंग इतना छोटा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ फरमा होते, फरमाती है मेरी निगाहों ने देखा हमारे मकान की छत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से टकराती थी, छत सर से लगती थी। मकान की लंबाई कितनी, मकान की चौड़ाई कितनी, इसको भी बतलाती है, कितने गज का कितने गुंटे का हमारा प्लॉट था। फरमाती है माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं रात जब चादर में लिपटी सोई हुआ करती थी और जब आधी रात के गुजरने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद का इरादा होता, अल्लाह के नबी की नमाज की नियत बन जाती, माई सिद्दीक़ा फरमाती है मैं आपके सामने सोई हुआ करती थी और फिर आपका ये मामूल, आप तो लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, क़याम लंबा, क़िरात लंबी, रुकू लंबा, सजदा लंबा। और फरमाते इसी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर अक्सर सूजन रहती थी, वरम रहता था, पैरों पर सूज रहती थी। खुद फरमाते मैंने एक दिन पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब माफ फरमा रखे, फिर आप अपने को इतना क्यों थकाते? जवाब में फरमाया आयशा क्या मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिस अल्लाह ने मेरे अगले पिछले माफ फरमा रखे हो? आपकी तो लंबी नमाजें हुआ करती थी। फरमाती है एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया, इतना लंबा सजदा फरमाया, खुद फरमाती है मैं तो घबरा गई और मैं अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई और मैं ये ख्याल करने लगी ए अल्लाह आज कहीं मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी? क्या बात है, अल्लाह के नबी का सर ही नहीं उठ रहा है सजदे से। फरमाती है बड़ी तशवीश हुई मेरे को। फिर फरमाती है पहले जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों पर उंगलियों पर निगाह जमाई और मैंने इसमें हरकत महसूस की, तब मेरे दिल को करार आया कि नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात है, अभी आप जिंदा है। तो आपकी लंबी नमाज और मैं सामने सोई हुआ करती थी। माई सिद्दीक़ा फरमाती है जब अल्लाह के नबी रुकू से फारिग होकर सजदे में जाना चाहते, आप सजदे में जाते हुए अपने हाथों से मेरे लंबे फैलाए हुए पैरों को यूं धक्का दे दिया करते थे। आगे फरमाती है मैं अपने लंबे फैलाए हुए पैरों को अपने करीब कर लेती थी और पैरों के करीब कर लेने के बाद जो खाली जगह घर में सामने बचती थी, जो खाली जगह घर में सामने निकलती थी, उस खाली जगह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमा करते थे। ये आपके मकान की तंगी है। मेरे बुजुर्गों आज हर एक मकान के चक्कर में फिर रहा है, कच्चे मकान वाला पक्के मकान के चक्कर में, पक्के मकान वाला मेरे बुजुर्ग आरसीसी के चक्कर में, किराए के मकान में रहने वाला जाती मकान के चक्कर में। अगर ये मकान का मिलना कोई इज्जत और शराफत की अलामत होती, कामयाबी की दलील होती, अल्लाह जन्नत का महल अपने नबी के लिए दुनिया में उतारता। यही माई सिद्दीक़ा आयशा फरमाती है हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को तय करके खड़ी करके कभी सद्दों को रट्टे चेहरे अलमारी में रखा नहीं। फरमाती इसकी नौबत ही नहीं आई अल्लाह के नबी के कपड़ों को सद्दों को रट्टे चेहरे अलमारी में रखा जाए। क्यों भाई परबनी वालों, अब भाई मानो पात्रे बसमत सेलो बंदा खेल वालों, अरे सो रही के क्या? कब नौबत आती आदमी के कपड़े, मेरे तुम्हारे कपड़े सद्दों को रट्टे में रखे जाए। इसकी बारी कब आती है? जब किसी अल्लाह के बंदे के पास 2 5 6 8 जोड़े हो कपड़े के, तब तो सवाल पैदा होता है कौन से सूटकेस और ब्रीफकेस में और कौन से कबाट में इसको लटकाया जाए रखा जाए। बात तो तब पैदा होती है। माई सिद्दीक़ा फरमाती है यहाँ तो ये हाल था, आकाए मदनी सरकार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोड़ा था जिसको आप इस्तेमाल फरमाते, और जब वो इस्तेमाल होने वाला जोड़ा
میلا ہو جاتا، فرماتی ہے اسی کو اتارا جاتا، اسی کو دھویا جاتا، اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی ایک جوڑے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے، ایک جوڑے کپڑے پر۔ فرماتی کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، سردی کا زمانہ ہوتا ہے، بارش کے دن ہوتے، پورا دن سورج نہیں نکلتا، اور اس زمانے میں تمہاری واشنگ مشین تو کچھ تھی نہیں۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، اور ادھر نماز کا وقت ہو چلا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے در مبارک پر حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تیار ہے، جماعت تیار ہے، اور لوگوں کو آپ کا انتظار ہے، اے اللہ کے نبی آپ چل کر نماز پڑھائے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ان دو گیلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا جس کو پہن کر آپ نماز پڑھاتے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے ادھار مانگ کر کپڑا پہنا ہے اور پھر جا کر نماز پڑھائی ہے۔ کیوں میرے بزرگوں، یہ بہترین کپڑوں کے جوڑوں کا ملنا کوئی عزت کی بات ہوتی، علامت ہوتی؟ آپ یقین مانو اللہ جنت کا لباس اپنے نبی کو پہناتا دنیا کے اندر۔ پھر یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے اعلیٰ اولاد کا کیا دیا آپ نے اپنے خاندان کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو؟ چار بیٹیاں تھی آپ کی، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان کو کیا دیا؟ حسنین کو کیا دیا آپ نے؟ دو چہیتے لالے آپ کے نواسے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان حسنین کو آپ نے کیا دیا؟ آپ کے لالے داماد تھے علی مرتضیٰ، ان کو کیا دیا آپ نے؟ آدمی سوچتا ہے نا، اور آپ سوچتے ہیں نا کہ بابا جو زندگی اپن نے یہاں پربنی میں رہ کے گزارے، اپنے بال بچوں کو ایسے دن دیکھنے کو نہ ملے، وہ تکلیف سے اپن نے وقت کاٹا ہے۔ آدمی اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ چکر چلاتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے۔ چلو بولے جب سے نوٹ بندی فوج بندی کیا ہوئی نا، زمینوں کے بھاؤ ایک دم نیچے گر گئے، بولے کچرے کے بھاؤ میں زمینیں مل رہی ہے، 2 5 10 20 پلاٹ لے کر رکھ لو، آج نہیں 20 سال بعد 30 سال بعد سونے کا بھاؤ آئے گا اس کا۔ حالانکہ اس کو پتا ہے 70 سال تو میری ابھی عمر ہو گئی، کیا میں 20 سال زندہ رہوں گا کیا؟ لیکن اپنے دل کو سمجھاتا ہے ارے بولے بال بچوں کے کام آئے گا، بچے بھی یاد کریں گے میرے ڈیڈ نے، میرے پپا نے، میرے باپ نے کروڑوں کی زمینیں بیچ چھوڑ کر گیا بولے میرے نام پر۔ آدمی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا دیا اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عقیدت، بڑا محبت، بڑا لگاؤ تھا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ دیکھتے فاطمہ یوں گزر رہی ہے، جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہوتا اس سے فرماتے دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ فرماتے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے میرے کو تکلیف پہنچائی۔ بڑی محبت حضور حضرت فاطمہ سے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لیتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے اجازت مانگی اندر آنے کی۔ بیٹی تھی، اپنے ابو کی آواز کو پہچان لیا، یہ تو میرے ابو ہے اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ کہ ابا آپ اندر تشریف لے آئے۔ کوئی نہیں، گھر میں تنہا اکیلی آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، ابا دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، ایک مہمان میرے ساتھ اور بھی آئے ہیں جن کا نام عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ میں تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے؟ میرے بزرگوں، پربنی والوں، اندر سے بیٹی نے اپنے ابو کو روتے ہوئے جواب دیا کہ ابا آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ جس مہمان کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ابا اس مہمان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وجہ بتائی، ابو وجہ اس کی یہ ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کے مکان میں اس گھر کی 4 دیواری کے اندر اتنا کپڑا یا اتنی کوئی چادر یا کوئی پردہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے پردے کا انتظام کیا جا سکے۔ خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے مکان کا یہ حال۔ یہ فرمایا ابا اتنا کپڑا نہیں ہے گھر میں کہ میں پردہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے جواب جب یہ سنا اپنی بیٹی کی زبان سے، زاروں قطار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا، اور اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا۔
میرے بزرگوں پر بنی والوں، کوئی آپ کو سیرت سنانا، واقعات دہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی کو آپ کی قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے عبرت نمونہ بنایا ہے۔ اور اللہ نے تو پیش کر کی، آفر کی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ بادشاہت والی VIP نبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو نا مکے کا، ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے۔ آپ جہاں جہاں تشریف لے جائیے، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ جتنا چاہو اس میں سے استعمال فرما لے۔ فرمائیے آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف والی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، اے اللہ جب تو کوئی چیز میرے کو کھانے کی دے، میں تیری اس نعمت کو کھا کر، تیری اس نعمت کو استعمال کر کے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ اور اے اللہ جب مجھ پر حال آئے، مصیبت آئے، بھوک آئے، فاقہ آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، تو میں صبر کے ذریعے تجھ کو یاد کروں۔ کیا مطلب تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ یہ سب امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی کہ یہ میری امت، یہ میرا امتی اپنے ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، یہ میری امت اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں پڑھ کر، یہ میری امت تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑھ کر، یہ میری امت سر ڈھانپنے کے لیے مکان کے بنانے میں پڑھ کر، میرا امتی، میری امت کہیں اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگا دے، کہیں اپنی آخرت کو نہ بھول جائے۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ امت کا اور پوری انسانیت کا آخرت کا مسئلہ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے راستے سے اپنے ایک امتی کو اس کی آخرت سمجھائی تھی۔